سے شروع کریں، اور مرکزی مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ غلو فی الارض و فساد فی الارض، یہ دو چیزیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، ان سے بچو ورنہ تمہارا حشر وہی ہوگا جو قارون اور فرعون کا ہوا۔ یہ دو مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جو غلط باتیں ہیں ان سے بچنے کی تعلیم دی ہے، اور اس کے بارے میں تاکید کی ہے کہ علو فی الارض یعنی تکبر، بڑائی، غرور، اور فساد فی الارض کی زمین کی تباہی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کو ہم یہ 9 پیراگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے جو 6 آیات ہیں سورت کی غایت اور تمہید بیان کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم، یہ سورت کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بعد سچے واقعات سناتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے مفید ہیں۔ تو اسی طرح پھر یہ فوراً ہی اس بات کا تذکرہ شروع کر دیا کہ موسیٰ اور فرعون کے یہ واقعات ہیں جو ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ قوم یؤمنون، ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون سرزمین مصر میں بہت متکبر ہو چلا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو اس نے مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس سے بہت ہی کمزور بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ بڑا فساد برپا کرنے والا تھا۔ تو یہ اس کے جرم بتا دیے۔ اس کے پہلی بات ہے کہ وہی علو فی الارض، کہ زمین میں اپنے آپ کو بلند رکھنا، بڑا رکھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، باقی کوئی کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اس نے مختلف گروہوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم کرنا یہ بھی اس کا بڑا جرم تھا کہ کہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، کہیں قبطی ہیں، کہیں کچھ ہیں، اور کچھ اپنے لحاظ سے جیسے کہ لیڈر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ بنی اسرائیل پہ جو ظلم کیا اس نے کہ ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا اور عورتوں کو ذلت کے ساتھ چھوڑ دیتا تھا، اور یہی اس کے فساد کی علامت تھی۔ اس میں یہ دونوں صفات تھیں کہ علو فی الارض بھی تھا، فساد فی الارض بھی تھا، دونوں کا مرتکب تھا یہ فرعون۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ان لوگوں پر احسان کرنا چاہا جو سرزمین مصر میں بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے، اور انہیں سردار اور پیشوا بنانا چاہا، اور انہیں زمین کا وارث بنانا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پھر یہ وہ مقصد بیان کر دیا کہ ہمارے مقاصد کیا تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو مستضعفین فی الارض ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان پر احسان کرنا چاہا کہ وہ جو پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں اور ظلم سہ رہے ہیں، ان کو اوپر لانا تھا، ان کو اوپر لا کے ان کو یہ قیادت دینی تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کو ہم سردار اور پیشوا بنانا چاہتے تھے اور زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ یہ ہمارا مقصد تھا جس کے لیے ہم نے فرعون کا خاتمہ کر دیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے چاہا کہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون و حامان اور دونوں کی فوجوں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ بات دکھلا دیں جس کا انہیں خطرہ تھا، اور اس طرح پھر ہم نے ان کے لیے زمین میں جو اقتدار دیا تھا، اور پھر دکھا دیا فرعون کو بھی، حامان کو، دونوں کے لشکروں کو، کہ جو کچھ جس کا انہیں خطرہ تھا کہ وہ یہی تھا کہ کوئی آ کے ہماری اس کرسی پہ قبضہ کر لے گا اور پھر آ کے حکومت کر لے گا۔ تو وہی ہوا کہ انہی کا خطرہ جو سامنے آ گیا، اور پھر وہ لوگ بچ نہیں سکے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت اور اقتدار دے دیا۔ اب یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے جو سچے واقعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، اب جب تمہیں اس کی زندگی کا ڈر ہو جائے اسے سمندر میں ڈال دو، اور مت ڈرو اور نہ غم کرو، ہم بلا شبہ اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے، اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ وہاں کا تصور تھا اسی کا ذکر فرمایا کہ بچہ تو پیدا ہو گیا، اس کو دودھ پلاؤ اور اس کی جو ضرورت ہے پوری کرو، اور اگر اس کو خطرہ ہو جائے کہ اب فرعون کی فوجیں آ جائیں گی، پولیس آ جائے گی اور اس کو بچے کو اٹھا لے گی،
تو پھر کیا کرو، اس کو سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، اور پھر نہ تمہیں خوف ہو نہ غم ہو، پریشان مت ہونا۔ ظاہر ایک ماں کا دل ہے، ماں کس طرح اپنے بچے کو ڈال سکتی ہے کہ وہ پتہ نہیں ڈوب جائے، لیکن یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، اسی لیے فرمایا کہ تمہیں غم نہیں کرنا، خوف نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ دیکھنا کہ اللہ کی طرف سے تمہارا کیسا انتظام کیا جائے گا، تمہارا بھی تمہارے بچے کا بھی۔ تو فرمائیں کہ اسے اپنے رسولوں سے بنائے گا، اور یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہارے پاس لوٹا دیں گے، یہ مت سمجھنا کہ نہیں تمہیں لوٹا دیں گے، تم واپس اسی تمہارے پاس آ جائے گا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے سمندر سے نکال لیا۔ اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس طرح یہ ایک صندوق سا ہے، وہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ لاؤ اس کو نکالو، یہ کیا چیز ہے؟ جب کھولا تو اس میں ایک بچہ تھا، وہ سمجھ گئی کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، کسی نے ڈال دیا اسی لیے کہ وہ مار دیں گے، تو اس نے صاف کہہ دیا کہ لا تقتلوا، اس کو مت مارو، اس کو مت قتل کرنا، یہ امید ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور انہیں حقیقت حال کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، انہیں کیا پتہ تھا آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے کیا مصیبتیں کھڑا کرے گا، اور پھر ہم کیا ہوگا۔ انہوں نے اس بچے کو اپنا لیا، بچے کو اٹھا لیا، اور وہ محل میں چلا گیا۔ یہ سب اللہ کی تدبیر ہے، کس طرح وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور کس طرح ان کے لیے انتظامات کر دیتے ہیں کہ اب وہ فرعون کے گھر میں، فرعون کے محل میں پرورش پائے گا۔ اب ادھر موسیٰ کی والدہ کی کیا حالت تھی، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ ہمارے وعدے پر اس کا ایمان باقی رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا خطرہ تھا کہ ماں ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے کہ میرے بچے کو کیا ہوگا، کہاں گیا ہے، کیا ہوا، اس نے دودھ پیا ہے نہیں پیا ہے، وہ تو پریشان ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئی، اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، یعنی کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے ان کو صبر دی، ہمت دی، طاقت دی کہ ابھی برداشت کر لو، ہمارے وعدے پہ یقین رکھو، ہم دوبارہ لوٹائیں گے تمہارے پاس۔ اس طرح پھر یہ ان کو بتا دیا۔ موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو تو ظاہر ہے ماں تو پریشان تھی نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو انہیں دور سے دیکھتی رہی اور لوگوں کو پتہ نہ چلا، ہم نے پہلے ہی ان پر دایاؤں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس لیے ان کی بہن نے فرعون کے گھر والوں سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھرانہ بتاؤں جس بچے کی تمہارے واسطے دیکھ بھال کر دیں، اور وہ لوگ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے انتظام کیا کہ اس موسیٰ کی بہن کو کہا کہ تم جاؤ پیچھے پیچھے، دیکھو کہاں جاتا ہے، کس کے گھر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے، کوئی اٹھا لیتا ہے، کیا دیکھو پھر۔ تو وہ گئیں اور پیچھے پیچھے جاتی رہیں، اور جب وہ فرعون کے اس میں اٹھایا گیا تو بھی چلی گئی اندر، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہاں جو انہوں نے دودھ کا انتظام کیا ان کے لیے کہ لائیں دایائیں دودھ پلائیں اس کو، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، میں تو نہیں پیوں گا، صاف انکار، بچہ رو رہا ہے لیکن دودھ نہیں لے رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب موجود تھی ان کی بہن وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں بتاتی ہوں، ایک ہے ایسا گھر، بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ نہیں بتایا کس کی ہے، ورنہ تو پول کھل جاتا، مسئلہ بن جاتا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو ان کو بلا لوں اور وہ پھر اس بچے کو دودھ پلا لیں۔ ان کا ٹھیک ہے، وہ تو پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بچہ دودھ پی نہیں رہا کسی کا، تو لہذا پھر وہ انہوں نے ان کو بلا لیا۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ بڑے خیر خواہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اس بچے کو پال لیں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، اس طرح ہم نے ان کو ان کے ماں کے پاس لوٹا دیا۔ کوئی وعدہ پورا کر دیا اللہ نے کہ میں لوٹا دوں گا، تو واپس کر دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، غم اور غم نہ رہے، تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ ہے اللہ کا سارا انتظام و انصرام کہ کس طرح ان کو واپس بھیج دیا، ان کو بھی اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ میرا بیٹا واپس آ گیا، کتنی آسانی ہو گئی۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا کہ پہلے تو کہہ دیا اور بعد میں کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہے ہمیشہ غالب آتا ہے، سب پر غالب آتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا واقعہ ہے،
جو 14 سے 21 آیت میں موجود ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، ان کی جسمانی نشو و نما مکمل ہو گئی، تو ہم نے انہیں حکمت و علم دیا۔ اب نبوت کی تیاری تو ہو گئی شروع، تو ظاہر ہے جسم کے لحاظ سے بھی اور پھر اللہ کی طرف سے علم کے حوالے سے بھی ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ہوا کیا پھر، ایک دن موسیٰ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جہاں وہاں کے لوگ غافل تھے، یعنی دوپہر کا وقت تھا، لوگ سو رہے تھے، اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھا۔ یہ ان کی قوم بنی اسرائیل کا تھا ایک، تو ان میں سے یہ، اور یہ ان کے دشمنوں میں سے تھا، جو تو 2 لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل میں سے اسرائیلی اور دوسرا وہ قبطی جو فرعون کی قوم کا میں سے تھا۔ تو جو آدمی ان کی جماعت کا تھا، یعنی اسرائیلی تھا، اس نے ان سے مدد مانگی کہ دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، یہ میری مدد کرو، جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو موسیٰ نے ایسا گھوسا مارا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ ظاہر طاقت تو تھی نا، پرورش ہوئی تھی ایسے خوب ناز و نعم میں اور فراوانی میں۔ محل میں جو پلا ہوگا اور ایک جھونپڑی میں پلا ہوگا، فرق تو ہوگا نا اس میں۔ یہی ہے کہ خوب محل میں رہے، کھایا پیا، مزے کیا، خوب طاقت بنی، خوب جان بنی ہوئی تھی، ایک مکہ مارا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ پریشان، اب کیا کریں پھر؟ تو قال هذا من عمل الشیطان، موسیٰ نے کہا کہ شیطان کا کام ہو گیا، دیکھو شیطان نے کام کروا ڈالا، بے شک وہ بڑا کھلا گمراہ کن دشمن ہے۔ کیسے وہ دشمنی کرتا ہے کہ مجھے اتنا بڑا مجھ سے جرم کروا دیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، انہوں نے کہا میرے رب میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، اس لیے تو مجھے معاف کر۔ تو ان کے رب نے معاف کر دیا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنانا تھا، ان سے غلطی ہو گئی، غلطی معاف کر دی فوراً، تاکہ آئندہ جو مسائل آنے ہیں۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، انہوں نے کہا میرے رب تو نے مجھ پر جو انعام و احسان کیا ہے، تو اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اب میں نہیں کہ سارے بدماش میرے ساتھ مل جائیں کہ چل تو بڑا زبردست آدمی ہے۔ تو ہوا کیا پھر، انہوں نے شہر میں ڈرے اور گھبرائے ہوئے صبح کی کہ پتہ نہیں کوئی اب پکڑے، اب آئے کوئی مجھے پکڑنے کے لیے۔ اچانک پھر وہی شخص دیکھا کہ اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا، وہی کل والا اسرائیلی جس نے کل گزشتہ ان سے مدد مانگی تھی۔ تو موسیٰ نے کہا کہ تو بڑا ہی یعنی گمراہ آدمی ہے، بے راہ روی آدمی ہے، یہ کیا ہے، ہر دفعہ لڑتا رہتا ہے تو لوگوں سے۔ اب بھی ان کو غصہ آ گیا۔ پھر جب انہوں نے اس آدمی پر حملہ کرنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو انہوں نے کہا موسیٰ کیا تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو، جس طرح کل گزشتہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ راز کھل گیا، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو پتہ تھا، جس نے جو اسرائیلی تھا اس کو پتہ تھا کہ موسیٰ نے مارا ہے۔ اب اس نے وہاں کہہ دیا، وہ ایک جب بڑھے اس کی طرف تو وہ ڈر گیا کہ شاید مجھے مارے گا، تو اس نے کہا کہ موسیٰ تم جو ہے یہ کیا کر رہے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک بندہ مارا۔ وہ راز کھل گیا اب تو، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ تم تو زمین پر ظالم و سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتے، یہ ہے تمہارا معاملہ۔ تو ایک شخص شہر کی دوسری طرف دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ، فرعون کے دربار والے تمہارے بارے میں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں قتل کر دیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ۔ اب ظاہر خبر تو پہنچ گئی فوراً، جب یہ اس نے کہہ دیا کہ جیسے تم نے کل قتل کیا تھا آج تم مجھے مارو گے، تو یہ پول کھل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر وہ خبر پہنچ گئی۔ ظاہر ہے کہ ان کی بھی انٹیلیجنس ہوگی نا، اس نے پہنچا دیا کہ اصل قاتل اس قبطی کا موسیٰ ہے۔ تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو، پھر پکڑو اس کو، قتل کرو یا اس پہ مقدمہ قائم کرو۔ تو یہ بیچ میں سے کوئی شخص تھا جو جانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس نے آ کے بتا دیا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے نکل جائیں یہاں سے، ورنہ وہ لوگ مار دیں گے تم۔ تو اب یہی ہوا، یہی اب طریقہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ فخرج منها خائفا يترقب، بس وہ وہاں سے ڈرے سہمے نکل پڑے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے، یہ ظالم لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ پھر اب وہاں سے چلتے ہیں اگلے مرحلے میں، تو آیت نمبر 22 سے 28 تک پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 10 سالہ مدین کی زندگی کے پھر واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ،
اور جب مدین کی طرف روانہ ہوئے تو دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا، کہ جو بھی ہوگا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، اب تو اچھا ہی فیصلہ ہوگا۔ اور جب مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی بھیڑ دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی، جو چرواہے تھے اور وہ سارے اس قسم کے وہ لوگ اپنی اپنی بکریوں کو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے چشمے سے۔ اور انہیں دیکھا کچھ فاصلے پر دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنی بکریوں کو روک رہی تھیں، تو موسیٰ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا ہم اپنی بکریوں کو اس سے پہلے پانی نہیں پلا سکیں گے کہ تمام چرواہے اپنی بکریاں ہٹا لیں، ہمارے باپ بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ تو وہ جوانی میں تو تھی نا، تو جوانی کا بھی ایک جوش تھا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیچاری مظلوم کھڑی ہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا، سارے وہ جو ہیں چرواہے بھی اور ریوڑ والے سارے وہ اپنی اپنی بکریوں کو دودھ پانی پلا رہے ہیں اور یہ بیچاری کھڑی ہیں دونوں عورتیں۔ تو اسی لیے ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم گھسیں گے، ہمیں دھکے دے دیں گے، نکال دیں گے، ہماری بکریوں کو ماریں گے یہ، تو اسی لیے پھر ہم دور کھڑی ہیں، جب یہ چلے جائیں گے سب یہ سارے تو پھر ہم جائیں گے اور جا کے جو بچا کچا پانی ہے وہ اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ وہ ابونا شیخ الکبیر، اس کا کیا مطلب ہوا، اس کی کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ یہی بتانے کی کہ ہم کیوں آئی ہیں باہر، اس لیے کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، باپ نہیں آ سکتا، وہ بوڑھا باپ ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ آ کے بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا، ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں، مرد کوئی ہے نہیں گھر میں، ہم اکیلی ہیں، دو ہی ہم بہنیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اس لیے وہ بتا رہی ہیں کہ اسی سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا پھر ضرورت کے تحت ہی نکلنا ہوتا ہے، بلا ضرورت نہیں نکلنا ہوتا ہے کہ وہ شاپنگ کے لیے اور تفریحات کے لیے اور کہیں دفتروں میں کہیں پوری حتیٰ کہ دکانوں میں بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ دکانوں میں، اور جتنی بھی دیکھ لیجیے آپ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، غلط ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہے کسی کو، کسی کا کوئی نہیں ہے، وہ بیچاری جاتی ہے، کوئی محنت مزدوری کرتی ہے، کہیں ملازمت کرتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا کہ آؤ چلو پلاؤ ان کو پانی، ہے ہمت کسی کی روکے مجھے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر سائے میں چلے گئے اور پھر دعائیں کرنے لگے کہ میرے رب اس وقت تو جو خیر بھی میرے لیے بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں، اسی کہ یہاں تو کوئی نہیں جانتا مجھے، اور نہ میرا کوئی گھر بار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی اور مجھے تعاون دینے والا ہے، اللہ تو ہی ہے، تو جو بھی خیر ہے میں اس کا فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، تو وہ مجھے دے دے کہ مجھے کوئی کھانے پینے کا مل جائے، کہیں رہنے سہنے کا مل جائے تو میرا انتظام ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کا انتظام کیسا ہے، کہاں وہاں سے بچایا فرعون سے، وہاں ڈوبنے سے بچایا، پھر فرعون سے بچایا، اب یہاں پہ انتظامات ہو رہے ہیں، تو اللہ کے انتظامات دیکھیے بس کیا ہوا۔ پھر فجاءت احداهما تمشي على استحياء، بس ان دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی چل کر ان کے پاس آئی، کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کی آپ کو مزدوری دے دے۔ بس جب وہ اس کے والد کے پاس آئے، ان سے ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے کہا مت ڈرو، ظالموں سے بچ کر نکل آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ جب ایک روزانہ کی جو روٹین تھی اس سے پہلے پہنچیں گی تو سوال پیدا ہوا جلدی کیسے آ گئی، روزانہ تو اتنی دیر سے آتی وہ پانی پلا کر، آج جلدی آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نیک آدمی ملا ہمیں، اس نے سب کو ہٹا کے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور ہم آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حضرت شعیب بھی تھے جن کے بارے میں کہا کہ حضرت شعیب تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پر اتنی مدت ہو گئی، آج تک کسی نے میری بیٹیوں کو نہیں پوچھا کہ یہ بیچاری کھڑی ہوئی ہیں اس کو پانی پلا دے، کسی نے نہیں کیا، آج یہ کون آ گیا؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ، معلوم ہوتا کہ اچھا آدمی ہے۔ تو پھر ایک گئی اور وہ آئی، تو جیسے قرآن نے ذکر کیا علی استحیاء، حیا کے ساتھ، مکمل حیا، جیسے حیا پہ سوار ہیں، علی استحیاء، کہ بالکل ہی حجاب بھی، حیا بھی، شرم بھی، سب کچھ تھا۔ تو وہ آتی تھی، اسی سے معلوم ہے کہ یہ فطرت ہے کہ وہ باحیا ہوتی ہے، اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے جن کی فطرت
نیک فطرت پہ ہیں وہ پوری طرح باحیا ہوتی ہیں، اس طرح کی بے حیائی کے کاموں میں نہیں آتی اور نہ بے حیائی کرتی ہیں۔ تو جب وہ آ گئے، ان سے ملاقات ہوئی ان کے والد سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سارا ماجرا سنایا انہوں نے کہ یہ ہوا میرے ساتھ، میں یہ ہو ساری تفصیل بتا دی انہوں نے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ظالموں سے نکل آیا۔ تو اب دیکھیے ان میں سے ایک کہتی ہے، دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے، اس سے سب سے بہتر ہے جسے آپ نوکر رکھیں گے طاقتور اور امانت دار آدمی ہوگا۔ تو حضرت ان کے باپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اچھا آدمی، تمہیں کیا معلوم؟ طاقت ہم نے دیکھ لی کہ سب کو ہٹایا، وہ پتھر ہٹایا، سب کچھ کیا، سارا انتظام کر دیا اکیلے بندے نے، ہم نے خود دیکھ کے ہم حیران رہ گئے۔ اور باحیا آدمی اور امانت دار آدمی یہ ہے کہ انہوں نے جو میں آ رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ تم پیچھے چلو، آگے مت چلو، پیچھے چلو، پیچھے سے مجھے راستہ بتاؤ کہ کدھر جانا ہے مجھے، آگے مت چلو۔ تو یہ بھی حیا ہے، یہ جو ان کی یہ شرافت ہے، کتنی امانت داری ہے۔ اسی لیے روز کی جو یہ مصیبت ہے کہ جائیں بکریوں کو جا کے پانی پلائیں، گھنٹوں کھڑے رہیں وہاں پر، اس کے بجائے ہمیں ایک آدمی مل جائے گا، نوکر مل جائے گا۔ لیکن باپ تو کچھ اور نظر سے دیکھتا ہے، باپ تو یہ دیکھے گا کہ یہ میں اور بہتر کروں۔ تو اس نے یہ کہا تو انہوں نے فوراً جواب دے دیا کہ باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک سے تمہاری شادی کر دوں، اس شرط پہ کہ تم 8 سال تک میرے پاس ملازمت کرو گے، اور اگر 10 سال کر لو تو میری وجہ سے بہت اچھی بھلائی ہوگی، اور میں تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اور تم مجھے انشاءاللہ اچھے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہ ہوا۔ اب ان کے باپ نے دیکھا کہ اس سے نوکر کے بجائے اس سے اور بڑی آگے کی بات سوچی کہ اگر میں ایک سے شادی ہو جائے، کتنا یہ باحیا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اور طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے اس کا، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ میرا داماد بن جائے، بیٹی دے دوں اس کو۔ یہ ہے نا باپ کی سوچ، یہ ہوتی ہے۔ وہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ ابا میری شادی کرا دو، تو نہیں کہہ سکتی۔ وہ حیا جو ہے، حیا تو کبھی نہیں آئے گا، وہ کہے، عورت خود کہے، بیٹی خود کہے کہ میری شادی کروا دیجیے، وہ تو نہیں کہے گی کبھی، اور یہی حیا کی بات ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں ایک سے تمہاری شادی کر سکتا ہوں، دونوں بہنیں ہیں، دونوں تو نہیں ہو سکتی، ایک سے ہی ہوگی۔ تو اسی لیے حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم نے 8 سال میرے پاس رہنا ہے، 8 سال، اگر 10 سال کر دو تو تمہاری مرضی ہے، 2 سال تمہاری طرف سے ہو جائیں گے، 8 سال میں نے شرط لگا دی، یہی مہر ہے، یہ مہر مقرر کر دیا تو بس پھر سب کچھ ہو جائے گا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے پا گئی، دونوں مدتوں میں سے جسے بھی پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں، ہم دونوں جو بات طے کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب کیا چاہیے تھا؟ ان کو ایک گھر داماد چاہیے، ان کو گھر چاہیے، گھر چاہیے، کھانا پینا سب کچھ مل جائے گا، بیوی مل جائے گی، آرام سے رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اب آپ کی شرط پہ رہوں گا۔ اب اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ مل گیا، جو پریشان تھے اتنے، اللہ نے کتنی آسانی سے ان کے لیے ٹھکانہ بنا دیا، رات بھی نہیں گزری، رات سے پہلے سب کچھ مل گیا۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، اپنے بال بچوں کو لے کر چلے، تو انہوں نے طور پہاڑ کی طرف ایک آگ دیکھی۔ تو یہاں پر یہی اب یہ 5واں پیراگراف ہے 29 سے 42 تک، کہ جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر جو سرفراز کیا گیا، اور اس کے بعد جو فرعون سے ان کی معرکہ آرائی ہوئی، اور پھر اس کا کیا انجام ہوا فرعون کا، وہ اللہ تعالیٰ نے عنایت میں بتا دیا کہ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، 10 سال پورے کر لیے انہوں نے، تو وہ اپنے بال بچوں کو لے کر چلے، ظاہر ہے کتنے بچے بھی ہو گئے اب، تو اب لے کر چلے اپنے کہ جاؤں میں اپنی گھر، اب جاؤں اپنے۔ تو انہوں نے طور پہاڑ کی طرف ایک آگ دیکھی، انہیں اپنے بال بچوں سے کہا کہ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے راستے کی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ، تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ تو یہ اب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، اور ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سردی کا موسم تھا،
سردی کا موسم تھا، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ انگار لے آؤں، کوئی آگ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو، اور رات کا وقت راستہ بھول گئے تھے، تو اسی لیے ان کو وہاں پہ ٹھہرا کے خود چل پڑے۔ بس جب وہاں پہ آئے تو وادی کے دائیں کنارے سے اس مبارک زمین میں سے موجود درخت سے انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا رب ہوں۔ تو اب یہ نبوت کی بات ہو رہی ہے کہ نبوت سے سرفراز کیا جائے گا انہیں، اور انہیں پکار کے اللہ تعالیٰ نے یہ آواز دی، اور اب آپ کیا کیجئے، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے۔ اور جیسے ہم نے سورہ طٰہٰ میں پڑھا تھا کہ اللہ نے پوچھا پہلے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، میں اس سے یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ اور پھر کہا اللہ نے کہ اچھا پھینکو اس کو، دیکھو۔ اور یہاں پہ براہ راست فرما دیا آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے۔ جب انہوں نے اسے ہلتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ ایک فطرت ہے، ایک یعنی انسان کوئی چیز خطرناک دیکھتا ہے، سانپ ہے یا اور کوئی چیز، تو بھاگتا ہے بچانے کے لیے اپنی جان۔ تو آواز آئی، موسیٰ ادھر آئیے، ڈریے نہیں، آپ بالکل امن میں ہیں، آپ کیوں گھبرا گئے؟ اس سے سورہ نمل میں بھی ہے، انی لا یخاف لدی المرسلون، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی یہی کہا کہ میرے رسول ڈرتے تھوڑی ہیں، آئیے واپس آئیے، پکڑ لیجئے اس کو، یہ پھر واپس آ جائے گا۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور جب آپ کو ڈر لگے تو اپنا بازو اپنے جسم سے ملا لیجئے۔ یہ آپ کے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے دو نشانیاں ہیں، بے شک وہ لوگ بہت نافرمان ہیں، بڑے نافرمان ہیں، بڑے سرکش ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ وہاں جب گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو نبوت مل گئی کہ نبوت کی سرفراز کر دیا گیا، اور دو معجزے بھی دے دی، وہی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، اور ہاتھ جو ان کے گریبان سے نکالتے تھے تو چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا انتظامات فرما دیے۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے فرعون کے ساتھ معرکہ۔ فرعون سے جو مستقل اب جنگ ہے اس کی طرف فرمایا، قال ربی انی قتلت منہم نفسا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میں نے ان کی ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں، یہ مجھے خوف ہے کہ میں ظاہر ہے مسئلہ تو ہے نا، میں جاؤں گا تو کہیں گے اچھا یہ آ گیا پکڑ لو اس کو مارو، تو یہ مسئلہ نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا بھائی گفتگو میں مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے تو انہیں بھی میرا مددگار بنا کر بھیج دے، میری تائید کرے، میں ڈرتا ہوں لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کہ وہ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی، بولنے میں دقت ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہارون کو بھیج دیجیے میرے ساتھ، وہ مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں، بات کرنے میں اچھی طرح بات کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کروں گا، آپ دونوں کو ایسی ہیبت عطا کروں گا کہ وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، ہماری نشانیوں کے ذریعے آپ دونوں اور آپ کے پیروکار ہی غالب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب دے دیا، ایک تو یہ کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ جائے گا، وہ ان کو بھی ہم نے نبی بنا دیا، آپ کا ساتھی بنا دیا، اب آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے، وہ بھی بات کریں گے، آپ بھی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک ہیبت دے رہے ہیں، خوف، آپ کی ایک شخصیت کہ آپ کے ساتھ وہ خود ہی وہ مرعوب ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ سورہ شعراء میں بتایا کہ اس نے کہا یہ کہ تم تو وہیں پہ ہمارے یہاں سے تو رہے، بچپن میں رہے، تم چلے گئے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، لیکن وہ اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ان کو پکڑ کے وہ قتل کرتا یا مارتا یا اس کسی قسم کی ان کے ساتھ زیادتی کرتا، یہ نہیں کر سکا۔ وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہیبت عطا کر دی تھی، تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ ان سے صرف بات چیت کی۔ تو یہی فرمایا کہ وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، ہماری نشانیوں کے ذریعے آپ دونوں اور آپ کے پیروکار ہی غالب ہوں گے۔ اب نشانیاں آ گئیں۔ جب موسیٰ فرعونی کے پاس ہماری نشانیاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا یہ تو گڑھا ہوا جادو ہے، سیدھا سیدھا جادو ہے، یہ ہم کیسے مان لیں اس کو؟ اور ہم نے اپنے گزشتہ باپ دادا کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی، کوئی ایسا نہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے ہوں، ہم نے نہیں سنا۔ تو موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔
تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے اور کس کا انجام اچھا ہوگا، اور ظالم تو ظاہر فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں اپنے سوا تم لوگوں کو اور کوئی معبود نہیں جانتا، یعنی میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی ہوں سارا تمہارا معبود، تمہارا خدا، تمہارا سب کچھ، میری عبادت کرو، میری بات مانو، تو مجھے نہیں معلوم کہ اور کوئی ہے، تو اب کیا کروں پھر میں؟ اے حامان اینٹیں پکواؤ، یعنی کہ جو مٹی کی اینٹیں جو ہے پختہ کر کے ان کو تیار کرو اور پھر ایک اونچی عمارت بناؤ، ایک پلازا بناؤ، اونچا پلازا، بہت اونچا، جو دبئی والا ہے اس سے بھی اونچا، اتنا بناؤ پلازا، اس کے اوپر میں چڑھ کے ذرا دیکھوں آسمان میں، جھانک کے دیکھوں وہاں پہ کیا ہے، تو تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، جو موسیٰ کہہ رہا ہے نا کہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، تو میں ذرا دیکھوں پھر آسمان پہ چڑھ کے ایک پلازا بناؤ اتنا اونچا، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ اور اس کے فوجی زمین میں ناحق کبر کرتے تھے، گمان کر بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو وہ تو اسی تکبر میں رہے نا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم ہیں سب کچھ، ہمارے پاس سب کچھ، اپنا تکبر، اپنا غرور، تو جو انسان کو لے ڈوبتا ہے، بہت بری طرح اس کو ذلیل کرتا ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، بس ہم نے اسے اور اس کے فوجیوں کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیسا برا انجام، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ان کا انجام بہت برا، بہت بری طرح سب کو ڈبو دیا، بنی اسرائیل کو بچا کے فرعون اس کے لشکر سب کے سب پانی میں ڈوب گئے، سمندر میں کوئی نہ بچ سکا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انتظام کر دیا گیا کہ اب کوئی اس میں سے جو انہوں نے چاہتے تھے تکبر کا مزہ وہ ان کو مل گیا، اور اس طرح پھر یہ مسئلہ ہی ان کا ختم ہو گیا کہ اب ان کی وہ ہمت نہیں رہی کہ وہ کسی قسم کے کوئی بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اس سے بچا دیا۔ یہاں پر پھر وہ بچ گئے اور جو ان کے ساتھی تھے وہ بچ گئے، باقی سب کے سب ڈبو دیے گئے پانی میں، دریا میں ڈوب گئے، کوئی نہیں بچ سکا۔ اسی لیے فرمائے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں ایسا سردار بنایا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ قیادت کریں گے، جیسے کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ ان کو قیامت کے دن ان کی قیادت کریں گے، سارے جہنمیوں کی اور اپنی جو لشکروں کی، جیسے کہ وہ دنیا میں قیادت کیا کرتا تھا فرعون، وہاں پہ بھی وہ قیادت کرے گا اور ان سب کو لے کر جہنم کی طرف لے کر جائے گا، اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی تھی، اور قیامت کے دن وہ لوگ نہایت بدحال اور بد شکل ہوں گے، بہت بری حالت ہوگی جو ان کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے چھٹا جو پیراگراف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور قریش کو تنبیہ ہے کہ یہ دیکھو، سن لو کہ یہ جو کچھ ہم نے بتایا ہے یہ اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ تم سوچ لو۔ فرمایا کہ ہم نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، تورات دی، جو لوگوں کے لیے نصیحتوں کا مجموعہ، ہدایت کا ذریعہ، اللہ کی رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہم نے تورات دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جس میں وہی ہدایات تھی، نصیحت تھی۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، اور آپ کو طور کے مغربی جانب اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو اپنی شریعت دی، اور نہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، آپ تو نہیں تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ کو یہ تورات دی تھی، شریعت دی تھی، تو کیا آپ موجود تھے؟ ظاہر ہے آپ نہیں تھے، آپ کو نہیں معلوم۔ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم یہ قرآن میں بتا رہے ہیں سب چیزیں جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو نہیں معلوم تھی، ہم بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، جس کو صاف علم ہے، ماضی کا بھی، مستقبل کا بھی، حال کا بھی۔
بلکہ اس واقعے کے بعد کتنی قومیں گزر گئیں، ان پر صدیاں بیت گئیں، اور نہ آپ اہل مدین کے درمیان پائے گئے انہیں ہماری آیتیں سنانے کے لیے، لیکن ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور نہ آپ مدین میں تھے کہ وہاں دیکھتے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے تھے، پھر انہوں نے شادی کی، وہاں رہے 10 سال، تو اس کا بھی علم آپ کو نہیں ہے، وہاں پہ بھی آپ نہیں تھے۔ تو لیکن ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو سمجھیے کس طرح آپ نے بتانا ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور مزید فرما دیا کہ اور آپ کوہ طور کے دامن میں اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی، لیکن آپ اپنے رب کی جانب سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جس کی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تیسری آیت میں بھی یہی چیز فرمائی گئی کہ آپ وہ جانب طور نہیں تھے، طور کے قریب آپ نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ نبوت دی تھی اور ان کو بتایا تھا، تو آپ تو نہیں تھے وہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے واقعات اللہ جانتا ہے، اللہ بتاتا ہے۔ یہ قرآن بھی یہی دلیل ہے اتنی بڑی کہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا ہے تاکہ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس اپنا کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لے آتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد بیان کر دیا اور ان کی جو بات ہے اس کا بھی جواب دے دیا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ تو نے بھیجا ہی نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے آپ کو بھیج دیا تاکہ آپ ان پر اتمام حجت کر دیں اور حجت تمام ہو جائے، اور یہ لوگ مانے تو ٹھیک ہے مومن بن جائیں، ورنہ پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کو تسلی بھی مل گئی اور پھر مقصد بھی واضح ہو گیا آپ کے بھیجنے کا تاکہ اتمام حجت ہو۔ بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے رسول برحق پہنچ گیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ کی طرح اسے بھی معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ اعتراض فوراً، ان کے پاس بھی کوئی چیز ہونی چاہیے تھی، جیسے وہ لے کر آئے تھے، لاٹھی لائے تھے، سانپ لائے تھے، یہ تھا وہ تھا، ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو جواب یہ دیا گیا، کیا وہ اس سے پہلے موسیٰ کے معجزات کا انکار نہیں کر چکے ہیں؟ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دونوں ایک جیسے جادوگر ہیں اور کہا کہ ہم سب کا انکار کرتے ہیں؟ تو دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا، تم بھی یہی سمجھتے ہو، اگر وہ لے بھی آتے تو تم بھی یہی کہتے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو لے آیا ہے۔ تو پھر اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، جب چاہے معجزات دے دے، جس کو چاہے دے دے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم تو صرف اعتراض ہی کرو گے۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو پھر تم لوگ ہی اللہ کے پاس کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو تورات و قرآن دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تاکہ میں اسی کی اتباع کروں۔ تو یہ ان کے اوپر یہ جواب دے دیا گیا کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، لاؤ پھر اپنی مرضی کی کتاب لے آؤ، تورات لے آؤ، قرآن لے آؤ، جو تم چاہتے ہو لے آؤ، کوئی زیادہ ہدایت والی ہوگی تو ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر دھمکی بھی دے دی، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، بس اگر وہ لوگ آپ کا یہ مطالبہ پورا نہ کر سکیں، نہ لا سکیں، نہ کچھ اس کے بارے میں کر سکیں، تو جان لیجئے کہ وہ محض خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، صرف اور صرف ان کی جو خواہشات ہیں اس کے پیروکار ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اور ہم ان کے لیے مسلسل قرآن نازل کرتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں بتا دیا کہ ہم نے تو قرآن نازل کیا ان لوگوں کے لیے کہ یہ سمجھیں اور کچھ حاصل کریں، ہدایت حاصل ہو۔ جو اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شخص بھی جو قرآن کو چھوڑتا ہے، قرآن کو ترک کر دیتا ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، بس اپنی جو بھی اس کے دل میں آتی ہیں کہ یہ کروں وہ کروں، اور شیطان اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اسی پر چلتا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں،
یہودی بھی مسلمان ہوئے، عیسائی بھی مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مسلمان ہو گئے۔ بلا شبہ ہمارے رب کی برحق کتاب ہے اور ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ یہ ان لوگوں نے جو یہود و نصارہ میں سے مسلمان ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہے کہ یہ تو فوراً جیسے ہی ان کو کتاب ملی فوراً مسلمان، فوراً قرآن کو مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اور پھر دیکھیں ان کے لیے اجر کی بات جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا اجر دیا جائے گا، یہ ہیں دوہرے اجر کے قابل۔ حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ کس بات کا؟ کہ تورات اور انجیل جب ملی اس پر ایمان لے آئے، اور پھر جب قرآن ملا اس پر ایمان لے آئے، تو یہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں اللہ کے ہاں، ان کو یہ ضرور دیا جائے گا۔ اور ان کی صبر کی وجہ سے انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا۔ ظاہر لوگوں نے تانے دیے ہوں گے، برا بلا کہا ہوگا کہ یہ کیا تم نے دین کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے، کسی اور دین پر چلے گئے تم، تو یہ صبر بھی کیا ان لوگوں نے، برداشت کیا۔ اور ان کی ایک اور بات بھی فرمائی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ لوگ نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں، اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ انہی کے بارے میں ایک اور بات بھی فرما دی کہ یہ اس طرح بدلہ نہیں لیتے بلکہ برائی کا بدلہ نیکی سے لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی، اسی لیے کہ اس سے ہی ان کا مقام بلند ہوتا ہے اللہ کے ہاں، کہ جو برائی کے بدلے برائی کرنے کے بجائے نیکی سے کرتا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ اور پھر اسی طرح جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، نہیں اس کے الجھتے، اس سے نہیں اس پہ بدلہ لیتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تمہیں سلام کر کہتے ہیں، ہم نادانوں کی دوستی نہیں چاہتے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ تو یہ دیکھیے ان مومنین اہل کتاب کی صفات میں سے کتنی خوبصورت صفت ہے کہ جہاں بھی کوئی لغو بات ہے، بیکار باتیں ہیں، کوئی نہیں اس کی طرف توجہ ان کی اللہ کی طرف ہے، اور صاف کہہ دیا کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، جو کرے گا وہ بھگتے گا، اور ہم تم سے الجھنے کی کوئی کوشش نہیں کریں، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ یہ ہے اصل طریقہ کہ ایسے لوگ جو کہ نادان ہیں، جاہل ہیں، نہیں سمجھتے، ان سے کشتی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں سلام کہیں اور اپنی راہ لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بات کہی گئی، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے سبب نزول میں پس منظر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، ابو طالب، کہ آپ نے بے حد اصرار کیا ان سے کہ اسلام قبول کر لیں، دین آ جائیں، دین پہ آ جائیں، اس طرح کی کتنی باتیں کی انہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آ گیا تو پھر خود گئے اور کہا کہ اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے، اللہ کے کہ ہم میں گواہی دوں گا، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، تو میں اللہ سے حجت کروں گا اور کہوں گا کہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے اتنے احسانات تھے، کتنا آپ ان کو چاہتے تھے، اور انہوں نے کتنی آپ کے ساتھ کیا تھا، یعنی کفار سے بھی ٹکر لی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی لیے آپ بڑا ان کو مانتے تھے۔ تو کہا کہ کسی طرح آپ کلمہ پڑھ، اور وہاں پر پھر وہ بیٹھے ہوئے تھے دو مشرکین میں سے، وہ جہاں پہ اگر وہ شاید کہیں بات آتی ہو یا دیکھتے ہوں کہ یہ کلمہ نہ پڑھ لیں تو فوراً کہتے کہ تم ان کے آباء و اجداد کے دین سے تم برگشتہ کر رہے ہو، ہٹا رہے ہو، تو وہ پھر وہیں پہ واپس آ جاتے۔ ایک کشمکش تھی کہ ظاہر ہے اسی میں وہی لوگ کامیاب ہو گئے، اور پھر وہ یہی کہا آپ نے کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی مر گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو آپ چاہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان لے آئیں، لیکن آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے جس کو، لیکن اللہ یہدی من یشاء، وہ جانتا ہے پھر ہدایت والوں کو بھی، اور وہی جس کو
چاہتا ہے اسی کو ہی ہدایت دیتا ہے. تو لہذا پھر آپ پریشان نہ ہو، وہ آپ کے بات کو نہیں مانے. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. ایک اور اعتراض ان کی طرف سے آیا، مشرکین کی طرف سے، کہ اگر ہم تمہارے ساتھ دین اسلام کی پیروی کرنے لگیں گے تو ہمیں ساری زمین سے اچک لیا جائے گا، ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے گی، دشمن ہو جائے گی، ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے. تو اللہ نے جواب دیا، کیا ہم نے انہیں پرامن حرم رہنے کی جگہ نہیں دی ہے؟ پرامن ہے، یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں ہوتا، جہاں ہر طرح کے پھل ہماری طرف سے روزی کے طور پر پہنچائے جاتے ہیں. لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، نہیں سمجھتے اس بات کو کہ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، پرامن جگہ دی ہے، امن دیا ہے، اور یہ کھانے پینے کی فراوانی دی ہے. کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. تو اب یہ ڈر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمیں ماریں گے، پیٹیں گے، نکال کے لے جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. اور ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی معیشت پر اترا گئے تھے کہ ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے. بس ان کے بعد ان کے مکانات بہت ہی کم آباد ہوئے ہیں اور ہم ہی ان کے وارث رہ گئے ہیں. اور آپ کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے مرکزی شہروں میں ایک رسول نہ بھیج دے جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ہم انہیں بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جن کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ بتایا دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو، بستی والوں کو ختم نہیں کرتا جب تک کہ ان کے پاس کوئی رسول نہ بھیج دے. وہ رسول، وہ نبی آئے گا اور پھر وہ ان کو دعوت دین دے گا، اتمام حجت کرے گا. پھر اگر نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، ورنہ نہیں. یہ اللہ کا قانون ہے، بتا دیا کہ ہم کسی بھی بستی کو اس طرح نہیں کرتے مگر اسی کو جو ظالم ہو، جو نہیں مانتے، تو پھر ہم ان کو سزا دیتے ہیں. اور پھر یہ بات بھی فرما دی، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. کیا تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم، سمجھتے نہیں ہو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے؟ اس کے بعد آخرت بھی ہے، اس کا بھی تمہیں خیال کرنا ہے. اب اس کے بعد 61 سے لے کر 75 تک دلائل توحید دیے گئے ہیں. افمن وعدناه وعدا حسنا. کیا وہ اس آدمی جیسا ہوگا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دیا ہے، پھر اسے قیامت کے دن جواب دہی کے لیے حاضر کیا جائے گا. تو یہ ہے کہ تو وہ ہے کہ جس کو ہم نے وعدہ کیا ہے، یعنی وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، تو اس کو کوئی ڈر نہیں کہ اللہ مجھے دے گا. دوسرا وہ ہے کہ جس نے دنیاوی زندگی میں خوب کمایا، خوب کھایا پیا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. تو وہ ہے جب سامنے آئیں گے تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہی ہے کہ وہ نہیں. دنیا والا اور آخرت والے برابر نہیں ہو سکتے. جو آخرت والا ہے اس کو تو دنیا بھی مل گئی، لیکن دنیا والا ہے اس کو آخرت نہیں ملی، اسی لیے وہ مارا جائے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک، وہ شرکا جن کا ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، دکھاؤ بھائی، لاؤ، پتہ چلے کون ہے جس کو میرا شریک بناتے تھے تم. اب وہی ہے کہ زام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کہنا جو کہ حقیقت میں صحیح نہیں ہے. دعویٰ، اسے دعویٰ کرنا کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو. اسی طرح یہ زام ہے کہ وہ چیز جو حقیقت میں غلط بھی ہو سکتی ہے. قال الذین حق علیہم القول. تو فرمائے کہ تو وہ لوگ جن پر یہ بات صادق آئے گی تو کہیں گے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ ہوئے. ہم تیرے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ شریک کہاں ہیں، شریک لاؤ تمہارے، تو انہوں نے کہا جن کے اوپر یہ بات صادق آئی کہ نہیں بندگی تو نہیں کرتے تھے لیکن ہمارے پیچھے چلتے تھے، نعرے لگاتے تھے کہ زندہ آباد، مرد آباد، تو اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں. تو اس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے. ہم بھی گمراہ تھے، یہ بھی گمراہ ہو گئے. تو اب لیکن ہمارا اب کوئی تعلق نہیں ان سے. تبرأنا الیک.
ہم اس سے بالکل برات کا اظہار کرتے ہیں اور لیکن یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے. یہ انہوں نے وضاحت کر دی اور بتا دیا معاملہ یہ تھا کہ ہم ان کے لیڈر تھے, آگے آگے چلتے تھے, یہ ہمارے پیچھے پیچھے نعرے لگاتے تھے. یہ تھا, اس لیے یہ گمراہ ہوئے. ہم بھی گمراہ تھے تو یہ بھی گمراہ ہو گئے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ, اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ اپنے شریکوں کو پکارو, بلاؤ انہیں, کہاں ہیں وہ, تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے, اس لیے کہ وہ تو اس قابل نہیں. اب وہاں پہ آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ اور جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اگر انہوں نے اپنی دنیا میں رائے ہدایت کو اپنایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اگر دنیا میں مان لیتے اور قبول کر لیتے دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ دن نہ آتا, یہاں پہ ذلیل نہ ہوتے. سامنے جہنم ہے جو کہ ان کو بلا رہی ہے, اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں رسولوں کو کیا جواب دیا تھا, بتاؤ, رسول تو آئے تھے نا تمہارے پاس, تو جواب کیا دیا؟ اس دن انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. ایسے گمسم ہو جائیں گے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے, بات نہیں کر سکیں گے. اتنی ہیبت ہو, اتنا خوفناک دن ہے وہ کہ جہنم ایک طرف چنگھاڑ رہی ہے, ایک طرف اللہ کا خوف ہے, اللہ کا روب ہے کہ آج کیا ہو جائے, پتہ نہیں کیا ہوگا. ہر شخص پریشان ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ وہاں تو بات تک نہیں کر سکتے, بول بھی نہیں سکیں گے کہ ہم کیا کریں. آپس میں سوال جواب تو بہت دور کی بات ہے, لیکن یہ کون کامیاب ہوگا؟ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, مگر اس دنیا میں جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا, ایمان لائے گا, عمل صالح کرے گا, تو امید کی جاتی ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو یہ ہے اصل راستہ, بار بار بتایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا منظر دکھاتے ہیں مشرکین کا کہ جہنم کے سامنے کیا حشر ہوگا ان کا, اور پھر دکھاتے ہیں کہ اب بھی موقع ہے سنبھل جاؤ, کہ یہ دیکھو یہ ہے بچنے کا راستہ, اس سے بچت ہو جائے گی تمہیں, ورنہ تم مارے جاؤ گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اور آپ کا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے, یہ سب اس کی مرضی ہے. اور ان مشرکین کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ہمارے شریک چنیں, ہم چنتے ہیں اپنی رسالت کے لیے نبیوں کو, تم کون ہوتے ہو, اور شریک ہمارے لیے چننے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تمام عیوب سے پاک اور مشرکوں کے شرک سے بلند و بالا ہے. جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی, اللہ تعالیٰ اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بلند, بہت ہی برتر ہے. اور آپ کا رب ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوتے ہیں, جنہیں وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں یا جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں, دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو ظاہر کر رہے ہیں اور جو چھپا رہے ہیں, سب اللہ کے علم میں ہے, کوئی چیز اس کے علم سے دور نہیں ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ, اور وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, ساری تعریفیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہیں, ہر جگہ اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کی تعریف بار بار بیان کی جاتی ہے تاکہ یہ دلائل توحید اچھی طرح سمجھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک منظر دکھایا ہے ان کو کہ دیکھو, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اے میرے نبی آپ ان سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے, اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لیے روشنی لے آئے گا, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ تو یہ ان سے سوال کیا گیا, یہ بتا کہ اگر یہ رات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی ہو جائے, دن آئے نا, پھر کیا کرو گے؟ سورج طلوع نہ ہو جائے, پھر کیا کرو گے تم؟ کیسے چلو گے, کیسے کرو گے؟ ہر جگہ تو لائٹیں نہیں لگی ہوئی, تو بتاؤ. تو پھر صاحب نے فرمایا کہ افلا تسمعون, کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ تو سننے کا اس لیے کہ اندھیرا ہے, تو سننے کی بات کی. اور پھر اگلی آیت میں جو فرمائیں گے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ آپ مشرکین سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لیے رات لائے گا جس میں تم آرام کرتے ہو, کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب بتاؤ, دن ہی دن ہو, دن سورج غروب ہی نہ ہو, پھر دن ہی چلتا رہے, تو پھر کیا کرو گے؟ اب یہی ہے نا کہ جہاں پر یہ جو بالکل ہی آخری کنارہ ہے,
کہ قطب شمالی یا قطب جنوبی جسے کہا جاتا ہے، اب وہاں پر وہ چیز نہیں ہے، وہاں پہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، تو ایسی رہتی ہے جیسے کہ اگر غروب ہوتا ہے لیکن روشنی رہتی ہے، روشنی اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ اپنے اوقات کو پھر نمازوں کے لیے تقسیم کرتے ہیں کہ اتنے وقت نہیں کہ سورج تو غروب ہو ہی نہیں رہا، نماز کیا مغرب ہوگی نہیں، پھر یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے پھر وہ عصر سے مغرب کا ٹائم، مغرب سے عشاء کا ٹائم، پھر عشاء سے فجر کا ٹائم، کچھ ہی دیر میں عشاء کی نماز پڑھی، دیکھا فجر شروع ہو گئی، چلو پھر فجر پڑھ۔ جی ہاں جی ہاں، سیکنڈ نہیں، جتنی کنٹریز ہیں ان کا معاملہ یہی ہے۔ تو یہ ہے اصل معاملہ، تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میں اسے مستقل کر دوں پوری دنیا کے لیے، بتاؤ کیا کرو گے؟ یہ ہے اللہ کی قدرت ہے یہ۔ تو ان کے لیے فرما دیا گیا کہ تم دیکھتے نہیں، اور اس کی مہربانی ہے، یہ سن لو، میرے رحمت ہی اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن کے وقت اس کا فضل تلاش کر سکو۔ یہ دیکھو کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا احسان تمہارے اوپر، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو لہذا اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرو کہ تمہیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا ہے کہ دن ملا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں کہ وہاں پر تم نے دن میں کام کاج کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، کرو اب، اور رات میں سکون، اطمینان، اندھیرا، اب سو جاؤ، آرام کرو، اگلے دن پھر صبح اسی طرح۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے جو فرما دیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس نے اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کے ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ یہی دعویٰ آ گیا کہ دعویٰ کرتے تھے یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ سب ان کا جھوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ اپنی دلیل پیش کرو کہ تم جو شرک کر رہے تھے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی تمہارے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی لکھا ہوا ہے؟ تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بندگی صرف اللہ کا حق تھا اور ان کے جھوٹے معبود ان سے گم ہو جائیں گے۔ وہاں پہ اب کوئی معبود کام نہیں آئے گا، سارے معبود ختم، صرف اللہ کا ہی جھنڈا ہوگا، اللہ ہی کی حکومت ہوگی، اسی کا اقتدار ہوگا۔ اب یہاں پہ 8ویں پیراگراف میں 76 سے 82 تک قارون کا ذکر آیا کہ جو موقع پرست اور سرمایہ کار بھی تھا قارون، اور فرعونی طاقت یا فرعونی طاغوت کے ساتھ مل کر اس نے طاغوت تھا تو بنی اسرائیل میں سے، لیکن مل گیا فرعون کے ساتھ، منحرف ہو گیا، ووٹ اس کو ڈال دیا۔ اس طرح تھا یہ قارون۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون قوم موسیٰ کا فرد تھا، پھر ان کے خلاف سرکشی کر بیٹھا، موسیٰ کے خلاف، یعنی بنی اسرائیل سے منحرف ہو کے ادھر چلا گیا۔ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کی کنجیاں بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ دیکھ لیجئے بھی کتنی اس کے پاس وہ ہوگی، وہ دولت، کتنے خزانے ہوں گے اس کے پاس۔ یہ ظاہر ہے کہ وہاں کوئی بینک تو نہیں تھا کہ بینک میں ڈال کے جمع کرا دو، چیک بک جیب میں رکھ لو، ایسا تو نہیں تھا۔ وہاں تو خزانے تھے حقیقی صورت میں کہ وہاں پہ کہیں پیسہ ہے، کہیں روپیہ ہے، کہیں درہم ہے، دینار ہے، سونا ہے، زیورات ہیں، جواہرات ہیں، کیا کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس۔ اب ان کو جو چابیاں تھیں، تالے لگے ہوئے تھے، ان کو ہی اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت چاہیے جو ان کو اٹھائے، اور وہی جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی تھی اٹھانے کی، وہ بھی آسانی سے نہیں اٹھاتے تھے، اتنی چابیاں تھیں، اتنے تالے تھے اس کے کہ وہ کے لیے مشکل ہو جاتی۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے پاس کتنی دولت تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ تکبر اور غرور جو ہے یہ بری طرح مارتا ہے، انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا، یہ دیکھو میرے پاس پیسہ، میرے پاس دولت، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح مت کرو، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرو۔ تھا تو بنی اسرائیل میں سے نا، اس لیے کچھ نہ کچھ جانتا تھا وہ دین کو،
تو ان لوگوں نے یہی کہا، اس کو بتایا سمجھایا، دیکھو اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، دنیا میں یہ عیاشیاں چھوڑ دو، دنیا میں جو پیسہ مل گیا ہے تمہیں، اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ سارا جو ہے وہ دے دو غریبوں کو فقیروں کو، نہیں، اپنا جو حصہ ہے رکھو، باقی آخرت کماؤ۔ تو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو، اور زمین میں فساد مت چاہو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے پیسے والوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں دولت دی ہے، خزانے دیے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر دیکھو اللہ اور دے گا تمہیں۔ اور زمین میں فساد مت چاہو، یہی فساد فی الارض ہو جاتا ہے جب ایک جگہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں ایک شخص کے پاس، باقی لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، تو یہی تو فساد ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے جواب میں قارون؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ مال و جائیداد مجھے اپنے علم و صلاحیت کے ذریعے ملی ہیں۔ اس میں اللہ کا کیا ذکر؟ اللہ کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں اس میں، سب میں نے کی، میں نے تجارت کی، کاروبار کیا، یہ کیا وہ کیا، پلاٹ خریدے، زمینیں خریدی، پلازے خریدے، یہ بیچا وہ خریدا، تو اس کے پیسے ہیں، یہ سب میرے قوت بازو سے ہوا ہے، اس میں اللہ کا کیا معاملہ؟ یہ صاف انکار کر دیا۔ تو یہ ہے وہ قارونی تفکیر، قارونی تفکیر کہ انسان صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھے اور بھول جائے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے۔ تو جو جواب میں ملا، کیا اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و جائیداد والی تھیں؟ اللہ کے ہاں کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پیسے والا ہے یا بہت بڑا اونچا شخص ہے، نہیں، جو اللہ کا منکر ہے انکار کرے گا پھنس جائے گا، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ نے کرنا ہے فیصلہ، ان سے نہیں پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، کہیں پوچھ بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف دکھانے کے لیے، لیکن اللہ کا فیصلہ چلے گا اور ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو نہیں مانا پھر بھی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس وہ ایک دن اپنی قوم کے سامنے پورے تز کو احتشام کے ساتھ نکلا، پوری طرح اپنے سج بنج کے، خود اپنی ساری شان و شوکت کے ساتھ۔ تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہاں تھے انہوں نے کہا ہے کاش ہمارے پاس بھی ایسی جائیداد ہوتی جیسے قارون کے پاس ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے، دیکھو اس کو ذرا کیا شاندار اس کی یہ سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں اور زیورات ہیں، لباس ہے، دیکھو کیا شان ہے اس کی۔ اسی لیے ان کی نظر دنیا پر ہے۔ تو یہی اصل چیز جو ہوتی ہے بیماری انسان کی، کہ وہ صرف دنیا دیکھتا ہے، یہ دیکھو جی فلاں کے پاس کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، فلاں کے پاس کتنے پلازے ہیں، کتنے پلاٹ ہیں، کتنا یہ ہے کتنا وہ ہے، ذرا دیکھو۔ تو یہ جو دنیاوی زندگی کے جو خواہاں ہوتے ہیں اس کے اوپر فریفتہ ہونے والے وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ہاں آخرت میں ان کے پاس کیا ہے۔ تو ظاہر آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ نے دوسرا بھی جو تصور ہے وہ بھی دکھا دیا کہ علم والے، علم کی شان بھی بتا دی کہ جو علم والے ہوتے ہیں انہوں نے کہا تمہارے حال پر افسوس، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اور یہ چیز صرف صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کیا سوچ رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو تم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ثواب وہ ہے اصل چیز، اور وہ ملتا کس کو ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اور وہ صبر کرے ان کو ملتا ہے۔ اس کو کیسے ملے گا؟ اس نے نہ ایمان لایا، نہ عمل کیا، نہ صبر کیا، یہ تو عیاشیاں کر رہا ہے، تو لہذا ان کو نہیں ملے گا۔ تو پھر انجام بھی آ گیا اس کا، فخسفنا به وبداره الارض، تو فرمایا کہ بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتی۔ یہ ہوا کوئی جو اتنے پیسے تھے، اتنے سارے اس کے خزانے، اس کی اتنی دولت، کوئی کام نہیں، سب برباد، اور وہ زمین میں دھسا دیا گیا، کوئی اس کے کام نہیں آیا، نہ اس کا پیسہ، نہ دولت، نہ کچھ اور کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ اور جن لوگوں نے کل گزشتہ اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے،
اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اہل کفر کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ ان کو آخر ہوش آ ہی گئی کہ جو بڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھو کیا دولت ہے، کیا پیسہ ہے، کیا عیش ہے، کیا شان ہے. اب انہیں پتہ چلا کہ دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا، زمین میں غرق کر دیا، جتنا ہی اونچا ہو رہا تھا اتنا ہی نیچا تھا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان کہ جو بھی جیسا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو سزا ملتی ہے. یہ بڑا اونچا بن رہا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ سب نیچے دھسا دیا زمین میں اور ذلیل کر دیا. تو لہذا اب ان کو احساس ہوا کہ دیکھا ہم نے غلط کی، ہماری یہ سوچ ہی غلط تھی کہ اگر ہم بھی اگر ہوتے اس کے ساتھ تو ہم بھی دھس دیتے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیتا، پھر دیکھو ہم کیا کرتے. افسوس ہم بھول گئے تھے. تو فرمائیں کہ وہ آخرت کا گھر جنت ہم انہیں دیں گے جو سر زمین پر اپنی بڑائی اور فساد نہیں چاہتے ہیں. یہ ہے اللہ کا قانون کہ جو علو فی الارض، بات ہی وہیں سے ہو رہی ہے، علو فی الارض. فرعون علو فی الارض میں ہوا تو اس کا کیا حشر ہوا، قارون نے علو فی الارض چاہا، اس کا کیا حشر ہوا. اللہ نے دونوں نمونے دکھا دیا. یہ دیکھ لو کہ جو شخص سرزمین پر اپنی بڑائی اور فساد نہیں چاہتے ہیں اور آخرت میں اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا، ان کے لیے انجام اچھا ہوگا. ورنہ جو علو فی الارض کرتے ہیں، فساد فی الارض کہتے ہیں، سب برباد ہو جائیں گے. جو شخص بھلائی کرے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو برا کرنے والوں کو ان کے عمل کا ہی بدلہ دیا جائے گا. یہ ہے اللہ کا قانون کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی، برائی کرنے والوں کے لیے برائی. اس کے بعد پھر جو 83 سے 88 تک فرعون کے جو جرم تھا علو فی الارض، اس کے بارے میں بتا دیا. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دیکھ لو علو فی الارض کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، جیسے فرعون کا ہوا اور قارون کا ہوا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس ذات برحق نے آپ کو تبلیغ قرآن کی ذمہ داری سونپی ہے وہ آپ کو اس مقام پر پہنچا کر رہے گا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ دیکھ لیجیے کہ جس سے اللہ نے وعدہ کیا آپ کو دوبارہ وہیں لوٹا دے گا مکے میں، آپ جائیں گے مکے اور پھر شان و شوکت سے جائیں گے، تو یہ آپ کو ضرور لوٹایا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا. تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے زیادہ جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں. اللہ کے ہاں سب یہ علم ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اور آپ توقع نہیں کرتے تھے کہ آپ پر قرآن اتارا جائے گا، یہ تو آپ کے رب کی رحمت تھی، اس لیے آپ کافروں کے مددگار مت بنیے. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے آپ کو اتنا بڑا انعام دیا، اتنی بڑی رحمت دی کہ آپ کو اللہ کا رسول بنا دیا، نبی بنا دیا، قرآن دے دیا. آپ کو تو نہیں پتہ تھا، توقع نہیں تھی، اللہ نے دیا آپ کو. تو اسی لیے آپ کبھی کافروں کی بات مت کیجیے، اور کوئی کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے انہیں آپ پر نازل کیے جانے کے بعد روک نہ دے. آپ اپنا کام کرتے رہیں، رکیے نہیں ان کی باتوں سے، اور آپ اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو بلاتے رہیے اور مشرکوں میں سے مت ہو جائیے. ظاہر ہے کہ آپ کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ہمیں کہا جا رہا ہے دیکھو جب قرآن پڑھ رہے ہو تو شرک مت کرنا کسی صورت، ورنہ تم مارے جاؤ گے. اللہ کے ساتھ کسی کے اور معبود نہ پکاریے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ کی. ہر چیز پر اسی کی حکمرانی ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس طرح پھر یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ ہر چیز کو اب اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پہ ہی حساب کتاب سب مکمل ہو گئے. اس کے بعد اسی پارے میں سورۃ العنکبوت ہے جو مکی صورت ہے، اس میں 69 آیات ہیں، اور مرکزی مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لازمی ہے. آزمائشیں ضرور آتی ہیں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، اس کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی. اور حتیٰ کہ ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اپنا گھر، اپنا سارا وطن، جائیداد، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے صرف اللہ کی. تو اس صورت کی جو ہیں وہ ہم 9 پیراگراف کیے گئے ہیں مضامین کے لحاظ سے. تو پہلی 7 آیات میں جو 9 مسلم صحابہ ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو آزمائشیں ضرور آئیں گی.
ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کو عجیب سا لگتا تھا کہ یہاں پہ مشکلیں آ رہی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آزمائشیں تو آئیں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ آزمائشوں نہیں، جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے، اس کے لیے جان بھی دینی پڑ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو پہلی ہی آیت میں بتا دیا کہ آزمائش لازمی ہے، ضروری ہے، اسی لیے تم یہ مت سمجھنا کہ یہ آسانی سے سب کچھ مل جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ صرف کلمہ پڑھ کے ہی نہیں، اور جیسے کہ ہم پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پریشان ہو گئے، کفار مکہ کی وہ جو چیرہ دستیاں تھیں، تشدد تھا، مار پیٹ تھی، ظلم و ستم تھا، اس سے بے چین ہو کے کہا یا رسول اللہ کوئی ہمارے لیے دعا کر دیجیے، الا تستنصر لنا، کوئی مدد لے لیجیے، کچھ تو کر دیجیے، ہم مار کھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، دیکھو ڈرو نہیں، آزمائش آئے گی، لازمی آئے گی۔ تو آپ نے کہا تم سے پہلے اسی امتوں کے مومنوں کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، انہیں آرے سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کا گوشت نوچ لیا گیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، دین نہیں چھوڑا، انہوں نے دین پہ قائم رہے، سب کچھ برداشت کر لیا۔ تو یہ آزمائشیں آئیں گی۔ پھر آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک ایک مسافر صنعاء سے حضر موت جائے گا، اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی کر رہے ہو، جلد بازی کر رہے ہو، صبر نہیں کر رہے، صبر کرو، صبر کرو، پھر دیکھو۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ آزمائش ضرور آئے گی، اور ہم نے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، پس اللہ یقیناً صادق الایمان لوگوں کو جانے گا، اور انہیں بھی جانے گا جو دعویٰ ایمان میں جھوٹے ہیں۔ یہ ہے مقصد اس آزمائش کا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون اپنے ایمان میں صحیح ایمان لا رہا ہے، اور کون جو اپنے ایمان میں جھوٹا ہے، غلط بات کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد، کہ وہی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، یا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جائیں گے۔ کتنا برا حکم لگاتے ہیں وہ لوگ، یہ ہو نہیں سکتا کہ برائیاں بھی کریں اور بھاگ بھی جائیں، نہیں، پکڑے جائیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے، وقت آ کر رہے گا، اور وہ بڑا سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص عمل صالح کے لیے کوشش کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے گناہوں کو ہم ختم کر دیں گے، اور جو نیک اعمال کرتے تھے ان کا ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، ضرور دے گا، بشرطے کہ تم نیک عمل کرو، ایمان لے آؤ۔ پھر دوسرے پیراگراف میں 8 سے 13 تک نو مسلم صحابہ کو حکم دیا کہ وہ مشرک سرداروں کے دباؤ میں نہ آئیں، کہ یہ مشرک تمہیں پورا دبانے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح تم ان کے دباؤ میں آ جاؤ، تو اسی لیے ان کی مثال دے کے بتایا گیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کی نصیحت کی ہے۔ یہ قرآن نے بار بار کہا ہے، اور اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو ان کی بات مت مانو۔ دیکھ لیجیے کہہ دیا کہ ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، جہاں پہ بھی جو بھی بڑا ہے، چاہے ماں باپ ہو، شوہر ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ ایسی کسی بات کا حکم دیں جس کا اللہ کا حکم نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم صاف کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو لہذا جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرو، ہم مانیں گے، تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہی چیز یہاں پہ فرمائی گئی ہے کہ والدین بھی اگر یہ کہیں کہ تم
شرک کرو، جیسے فرمایا اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو ان کی بات مت مانو، تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا۔ تو لہذا کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی جب کہ وہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ہم روز قیامت انہیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دیں گے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پس جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انسانوں کی جانب سے آزمائش کو اللہ کے عذاب کے مانند سمجھ لیتے ہیں، اور یہ ہے ان کا معاملہ کہ جو کہ سچے نہیں ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو چیخنے لگتے ہیں کہ ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، پھر ان کو صبر نہیں آتا، پھر سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہوا، تو اس کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کو آپ کے رب کی جانب سے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم بلا شبہ تمہارے ساتھ تھے۔ یہ ہے منافقت کی دلیل کہ جب وہ ادھر کی بات تھی تو پھر وہ ادھر کی بات کر رہے تھے منافقین والی، جب مسلمانوں کو فائدہ پہنچا کہا ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی دو۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا سارے جہان والوں کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہوتا ہے اسے اللہ خود نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، ایک ایک چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے کہ وہ کس کے دل میں کیا ہے، اچھا ہے برا ہے وہ جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے مطابق ہی وہ کرے گا۔ اور اللہ یقیناً لوگوں کو جانے گا جو صادق الایمان ہیں، اور وہ یقیناً منافقوں کو بھی جانے گا۔ تو یہاں پہ منافقوں کا بھی بتا دیا، جبکہ یہ مکی صورت ہے، مکی صورت ہے جبکہ مدینے میں منافقین تھے، لیکن یہاں پہ بتایا ایمان کے مقابلے میں منافقین کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہے منافقوں کی علامت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جاننا چاہتا ہے، جسے پہلے کہا کہ جھوٹا اور سچے کو الگ الگ کرے گا، اسی طرح مومن اور منافق کو بھی الگ کرے گا کہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم لوگ ہماری راہ پر چلو، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ حالانکہ وہ ان کی کسی غلطی کا بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلا شبہ جھوٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کفر والے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہاری تمام مصیبتیں ہم دیں گے، ہم بوجھ اٹھا لیں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ فرمایا قرآن کریم میں اسی بات کو کہ یہ چیز بار بار نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو لہذا تم جھوٹے ہو۔ وہ یقیناً اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی۔ دنیا میں اللہ رسول و دین اسلام کے بارے میں جو کچھ جھوٹ بولتے رہے تھے، قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک تو یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جو مرضی کرنا ہے کر لو، ہم دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ہمارے پیر صاحب لے جائیں گے، بڑی اونچی پہنچی ہوئی شخصیت ہے تو وہ نکال لے جائیں گے۔ تو لہذا یہ جھوٹے عزائم اور جھوٹے یہ دعوے وہ ان کو سہارا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ الٹا یہ ہوگا کہ انہوں نے جس کو بھی گمراہ کیا ہے اس کا بوجھ اٹھانا کہ تمہاری وجہ سے گمراہ ہوا تھا، تم نے اس کو غلط پٹیاں پڑھائیں، تم نے اس کو بہکایا تھا، برگلایا تھا۔ تو یہ فرما دیا کہ یہ ہے، اور پھر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ اگلے پھر اب آیات میں 14 سے 40 تک آزمائشوں کی تاریخ بیان کر دی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی ہیں، مختلف قوموں میں آزمائشیں آئیں، اور انہی میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ فرمایا ہم نے نوح کو ان کی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو ان کے درمیان 950 سال رہے۔ یہ تو ان کی دعوتی زندگی تھی، صرف دعوت کی، نبی کی، اور اس سے علاوہ
جو دوسری زندگی کی وہ کتنی ہوگی؟ تو 1000 سال سے تو بڑے ہوں گے ہی نا. یہ ہے، دیکھ لیجیے، یہ تو صرف دعوت کی زندگی ہے 950 سال. باقی اپنی زندگی کب تھی وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی تھی. تو کیا ہوا پھر طوفان نے ان کی قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا، اس لیے کہ وہ ظالم لوگ تھے. تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا کہ اب ان کو اس کا دیکھا دیا ساری دنیا کو کہ دیکھ لو، یہ ہے نشان عبرت کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ہم نے ابراہیم کو بھی نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. انہیں دعوت دین دی جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں بھی، دوسری صورتوں میں بھی، کہ انہوں نے کس طرح اپنے والد کو، اپنی قوم کو، تم اللہ کے سوا صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو، اللہ پر بہتان تراشتے ہو، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، بس تم لوگ اللہ سے روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام کس طرح ان کو دعوت دین دے رہے ہیں، دعوت شکر دے رہے ہیں، اور پھر بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اپنی انبیاء کو جھٹلایا تھا، تو تم کو نئے نہیں ہو، تم بھی یہی کر رہے ہو. اور رسول کی ذمہ داری تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے، اس کا کام تو یہ ہے بس، اور اس نے کچھ نہیں کرنا، اس نے صرف پیغام پہنچانا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہیں غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا. یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، کہ جس کو یہ مشکل سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کون کرے گا، کب کرے گا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا کہ یہ سوالات کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کون کرے گا، اللہ کرے گا، کیسے کرے گا یہ ہمیں نہیں معلوم، اور کب کرے گا ہمیں نہیں معلوم. تو یہ سب ان کی طرف سے آتے تھے سوالات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پہلے پیدا کیا تھا پیدا کر دے گا، پہلے بھی تو پیدا کیا تھا، تمہیں معلوم ہے کیسے پیدا ہوئے تھے تم، اسی طرح دوبارہ تمہیں پیدا کر دے گا. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. تو اگر تمہیں سمجھنا ہی ہے تو ذرا نکلو، گھر سے باہر نکلو ذرا، اور چلو پھرو، دیکھو پھر. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چلو پھرو اور غور کرو کہ کس سے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پھر قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندگی دے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ ہے اللہ کا قانون کہ وہ دکھاتا ہے. دیکھو ذرا اس کی جو نشانیاں ہیں وہ تمہیں نظر آ جائیں گی. جب وہ یمن جاتے تھے تو وہاں پہ قوم عاد کے تذکرے ملتے تھے، شمال کی طرف جاتے تھے تو قوم صالح، قوم سمود کا تذکرہ مل جاتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائیں وہ عبرت سے. دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ وہ تھیں قومیں جو یہاں پر تھیں، اور پھر ان کے ساتھ جو اللہ نے کیا تو اسی لیے کہ انہوں نے دیکھ کر بھی ماننے کو تیار نہیں تھے. تو فرمایا کہ ثم کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الأخرى الآخرہ، پھر قیامت کے لیے انہیں دوبارہ زندگی دے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے. تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم اللہ کو نہ زمین میں ہرا سکتے ہو نہ آسمان میں. اللہ کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں. اور جو لوگ اللہ کی آیتوں سے ملاقات کے منکر ہیں وہی میری رحمت سے نا امید ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا معاملہ کہ اس کو تو کوئی عاجز کر نہیں سکتا. باقی اس کی مرضی ہے، جس کے اوپر رحم کرے، جس کو عذاب دے، اس کا معاملہ ہے. اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ تو میری رحمت کے قریب بھی آ ہی نہیں سکتے، رحمت تو مل ہی نہیں سکتی، یہ تو رحمت سے بہت دور ہے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. یہ دیکھیے آزمائش ہے، یہ ہے آزمائش. تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں آپس میں بات کی کہ تم لوگ اسے قتل کر دو ابراہیم کو، یا اسے آگ میں جلا دو، آگ میں ڈال دو. اس لیے کہ اتنی بڑی گستاخی کی ہے تمہارے بتوں کے ساتھ، تمہارے خداؤں کے ساتھ، کہ یہ معافی کا مستحق نہیں ہے، لہٰذا اس کو سخت سے سخت سزا دو. تو یہ انہیں کہا. تو اللہ نے ہمیں آگ سے نجات دے دی. یہ دیکھیے اللہ سے کتنا آسان تھا.
اللہ کی تو کوئی مشکل نہیں تھا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ سے کہ آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا. یہ نہیں کہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ فریز ہو کے بالکل ہی وہ بالکل جم جائے، نہیں، سلامتی ٹھنڈک بھی ہو تو مناسب ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا وہ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں. تو یہ ان کو فرمایا فانجاہ اللہ من النار، اس آگ سے بچا لیا جس کو دہکانے میں بھی ان کو کتنے دن لگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 1 منٹ میں بجھا دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں ایمانداروں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان والے ہیں. اور ابراہیم نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنے معبود اس لیے بنایا ہے تاکہ دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت باقی رہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا. تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے صاف بتا دیا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، بتوں کی پوجا، تاکہ سب کا ایک ہی رنگ ہو، ایک ہی اپنے خدا کی پوجا کر رہے ہیں، ایک ہی بت کی ہیں، تو آپس کی محبتیں باقی رہیں. اگر کچھ لوگ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، آپس میں تفرقہ پڑ جائے گا. تو یہ ہے، اس لیے تم اس کی پوجا کر رہے ہو. لیکن قیامت کے دن دیکھنا تم سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کی دوستی کا انکار اور پھر ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے. جیسے قرآن نے بار بار بتایا ہے کہ جو تابع ہیں اور متبوع ہیں، جو اپنے لیڈروں کو گالیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں برگلایا تھا، ہم تو صرف ان کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کر رہے تھے، بس باقی تو سب یہی ہیں. تو فرمایا کہ یہ حالت ہو جائے گی تمہاری. تم اب سب بتوں کے پیچھے پڑھ کے متحد تو ہو گئے، لیکن قیامت میں دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوگا. تو تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تمہارا کوئی یاد و مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو پھر ہوا کیا؟ فآمن لہ لوط، پھر لوط ان پر ایمان لے آئے، وہ وہیں پر تھے. تو ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی خاطر اپنے وطن چھوڑ رہا ہوں، بے شک وہ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے یہ بھتیجے لوط اور پھر ان کی بیوی سارہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ چل پڑے وہاں سے کہ ہم نہیں رہ سکتے، ہم ہجرت کریں گے اور ہم چلے جائیں گے. اس طرح ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ دیا. آزمائش، پھر آزمائش آ گئی. تو یہی ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی آپ پڑھ لیجیے آزمائشوں سے ہی تعبیر ہے، اس میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں. یہاں پہ تو صرف 2-3 بتائیں اللہ نے، اور پھر اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ان کو. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان کی نسل میں نبوت اور آسمانی کتابیں رکھ دیں، اور ہم نے دنیا میں انہیں ان کا اجر دیا، اور آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یہ ہمارے انعامات ہیں. اور اب پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر دیا، ان کی بھی کتنی بڑی آزمائش تھی. اور ہم نے لوط کو بھی نبی بنا کر بھیجا. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی برائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے، کوئی ایسا سنا ہی نہیں تھا کسی نے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ. کیا تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب. پھر کہاں ہے عذاب تمہارا؟ لاؤ. یہ ان کی ڈھٹائی اور ان کی جو سرکشی تھی وہ اللہ نے بتا دی. ایک تو وہ گندے کام کر رہے ہیں، اتنے غلیظ کام، اور دوسرے یہ اس پہ اکڑ رہے ہیں کہ لاؤ پھر. تو لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط نے کہا میرے رب شر و فساد پھیلانے والوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ نے پھر جیسے کہ آئے گا. اور جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہو چکے ہیں. اس لیے کہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ فرشتے آئے تھے بشارت دینے حضرت ابراہیم کو کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا اسحاق، اور یعقوب بھی ہوگا، پوتا بھی دے دیا. دونوں کی بشارت دینے آئے تھے، بیٹے کی بھی پوتے کی بھی. ابراہیم بڑے خوش ہو گئے.
اور جب خوش ہونے کے بعد پوچھا بھائی کیوں آئے ہو تم، کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا، اسی لیے آئے تھے کیا؟ کہا نہیں ہم تو لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو ان کو فکر ہوئی میرا بھتیجا وہاں پر ہے، لوط نبی ہے، ان کا نفی لوطا، تو کہا کہ وہ اس کو ہم بچا لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ان کو ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی کو نہیں چھوڑیں گے، بیوی جائے گی، یہ سب بتا دیا۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جو اسی پہ پوچھ رہے تھے۔ وہ ان کا ساتھ دیتی تھی قوم کا، تو چاہے وہ عمل نہ کرتی ہو لیکن پھر بھی جو بھی جس قوم کا جس بھی گناہ میں جو تعاون کرے گا وہ مارا جائے گا، پھنسے گا۔ اسی لیے ہمیں جو قرآن نے یہی کہا کہ تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان، یہ نیکی کا تقوی کا کام ہے، اس میں تعاون کرو، لیکن جہاں پہ کوئی گناہ کا کام ہو، زیادتی کا کام ہو، وہاں نہیں۔ یہی چیز تھی کہ وہ بتا رہی تھی کہ لوط کے پاس کون آیا ہے، وہ آ جاتے تھے بھاگے ہوئے، کھلاؤ بھائی کون آیا ہے، دکھاؤ ہمیں۔ تو یہ دیکھیے یہ وجہ تھی۔ تو یہی ہوا کہ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں، تو یہ کیا تم انہیں ہی مار دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں کون لوگ، ہمیں پتہ ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کا یہ سارا سسٹم ہے، نظام ہے، بتایا ہے کہ وہاں پہ کون کون رہتا ہے، ہم بلا شبہ انہیں ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، بیوی کو نہیں بچے گی، وہ جائے گی، جو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ گئی تھی وہ تو ان کے ساتھ ہی رہے گی، ان کے ساتھ ہی مرے گی۔ اور جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے تو ان کا آنا انہیں ناگوار گزرا کہ یہ کیا ہوا، یعنی وہ ایک دم پریشان ہو گئے تھے، جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مختلف آیتوں میں کہ حضرت لوط علیہ السلام یہی کہ کاش تم میں سے کوئی انسان ہوتا، کوئی میری مدد کرتا، او آوی الی رکن شدید، کوئی مضبوط سہارا مل جاتا مجھے جو میری مدد کرتا، میں اکیلا ہوں اور یہ سارے بدماش آ گئے۔ تو ان کی وجہ سے جنگ دل ہوئے، تو فرشتوں نے ان سے کہا آپ ہمارے بارے میں مت ڈریے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی تھی، تو آپ مت گھبرائیے۔ صاحب بتا دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم تو یہ بتانے آئے ہیں آپ کو کہ اب آپ نکلیے یہاں سے، راتوں رات نکل جائیے، صبح سے پہلے ان سب کا کام تمام، پوری قوم کو ہم تباہ کر دیں گے، ان کی بستیاں تباہ اور یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، یہ ہے ہمارا پروگرام، اور ہم نے اس بستی کو عقل و ہوش والوں کے لیے کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی نشانی کا ذکر کیا ہے، اور یہ نشانی بھی عجیب ہے، میں نے ایک جگہ سے نوٹ کی اس کے بارے میں 10 انہوں نے کہا کہ عجیب اس کے وہ ہیں، یہ ڈیڈ سی کے، خاص طور پہ یہ ڈیڈ سی ہے، بحر المیت جسے ہم کہتے ہیں، اور عربی میں یہ اسے بحر المیت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات ہے کہ بحر میت کی جو سطح ہے وہ سطح سمندر سے 3900 یا 394 میٹر نیچے ہے۔ دیکھ لیجیے جو زمین اوپر جب جا کے نیچے پٹخا جائے گا تو کتنی نیچے جائے گی، یعنی 1291 فٹ، 1291 فٹ نیچے ہے سطح سمندر سے، یہ اس کی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بحر میت کی اصل مساحت جو ہے وہ 377 جو ہے وہ مربع میٹر ہے، اور یہ دنیا کا سب سے گہرا نمکین سمندر ہے، یہ نمکین دریا ہے دنیا کا، اس طرح کا کوئی دریا نہیں ہے کہ جو اتنا نمکین ہو، اتنی نمکینیت ہو، تیزابیت ہو، اس میں کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، یہ سب سے زیادہ ہے جس کے بارے میں بتایا کہ اس کی جو یعنی تیزابیت ہے اس کے پانی کی وہ 33% زیادہ ہے، 33%، باقی سمندروں میں تو بہت کم ہوتی ہے، 5%، 10%، بس اس میں 33% سے بھی زیادہ ہے جو اس کی وہ تیزابیت ہے اور جو نمک ہے اس کے اندر، اور یہ بھی اس کے اندر کہ اس میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے، یہ وہ اس کی اتنا بھاری پانی ہے اس لیے کہ جب نمکینیت ہو گئی، تیزابیت ہو گئی تو اب ڈوب نہیں سکتا۔ عام پانی تو بالکل وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ڈوب جائے گا اس میں، اس کے اوپر جیسے وہ تصویر دکھائی کہ اس میں آدمی بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا ہے آرام سے،
جسے کرسی لگا کے بیٹھا ہو، کسی کو ڈوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اس میں کہ اس پہ کوئی ڈوب نہیں سکتا ہے، اور اس کے جو لمبائی ہے وہ 67 کلومیٹر ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 18 کلومیٹر ہے۔ اور یہ دونوں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ادھر فلسطین ہے، اب وہ اسرائیل کا ظاہر قبضہ ہے، دوسری طرف اردن ہے، اردن کا کنارہ ہے۔ لوگ آج بھی جاتے ہیں جو جا کے وہاں پہ اس سے علاج کراتے ہیں اپنے جلدی امراض کا، اس میں اس نہا کے اس کی کیمیکلز کے ذریعے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو عذاب کی جگہ ہے، اس سے ویسے ہی دور رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فراعنہ جو کہ کرنے کے لیے اپنے جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکلز لے جاتے تھے وہ یہاں سے جاتے تھے، یہ تھے، اس لیے کہ وہ تو بعد میں آئے، تو اسی لیے پھر وہ یہ ڈیڈ سی موجود تھا، تو وہاں سے یہ سارے کیمیکل جو ہیں وہ لے جاتے تھے اور لے جا کے اپنے جسموں پر مل لیتے تھے، تاکہ ان کے جسموں کو قبر میں، یا ویسے وہ قبر میں جاتے ہی ویسے ہی ان کو رکھ لیتے تھے وہ اپنے مقبروں میں جو انہیں بنا رکھے تھے، اور اس میں وہ پھر باقی رہتے تھے۔ یہ سب اسی کیمیکلز کی وجہ سے، اور پھر اسی میں سے جو اسفلٹ کا مادہ ہے وہ بھی اسی میں سے نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا ہے کہ فلسطین اور جو یہ ویسٹ بینک ہے اس کی جو راستہ جاتا ہے اس کے اوپر ڈیڈ سی کے ساتھ ساتھ 393 وہ سطح سمندر سے نیچے ہے، 393۔ ابھی جیسے میں بتایا تھا کہ 394 میٹر جو ہے وہ سطح سمندر سے نیچے ہے، تو وہ جو روڈ ہے جا رہی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ظاہرتی نیچلی اتنی سطح ہے کہ وہ سطح سمندر سے 394 میٹر نیچے ہے۔ تو یہ دکھا رہی ہے کہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہے، دیکھو نشانی ہے۔ تو اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے ہم نے رکھا ہے یہ، جو سوچیں سمجھیں غور و فکر کریں کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ نے دکھا دیا اسی ڈیڈ سی کی صورت میں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پھر ایک اور واقعہ بیان کیا تھا شعیب علیہ السلام کا، اور ہم نے اہل مدین کے لیے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو یہ انہوں نے دعوت دی اپنے قوم کو، عبادت کی، قیامت پر ایمان کی، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے وہی فساد فی الارض تھا، فساد ہی کا جو مچاتے تھے وہ لوگ۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکذبوہ، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو سخت زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ہلاک، سب کے سب مر گئے۔ اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور تم لوگ رہنے کی جگہوں کو دیکھ چکے ہو، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا تھا اور انہیں راہ حق سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ ہوش مند لوگ تھے، سب سمجھتے تھے، لیکن شیطان کے پیچھے پڑ گئے، تو اس نے خوب ان کو سجا بنا کے ان کو دوسری طرف لے گیا۔ تو یہ ہے عاد اور سمود، وہ بھی اسی طرح مارے گئے۔ اب ذکر آیا قارون، فرعون اور حامان کا۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین پر تکبر کی راہ اختیار کی۔ وہ لوگ ہم سے نہیں بچ سکے، بھاگ نہیں سکے کہیں بھی، حالانکہ اتنی بڑی طاقت تھے وہ لوگ، فرعون بھی، قارون بھی، حامان بھی، کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن نہیں بچ سکے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، جو بھی اس نے گناہ کیا تھا۔ تو ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، بعض کو ایک زبردست چیخنے آ لیا، بعض کو زمین میں دھسا دیا، بعض کو ہم نے ڈبو دیا، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، خود ہی وہ ظالم تھے۔ تو یہاں دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کافروں کو کس طرح ہلاک کیا، جسے قوم عاد کو ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے، اور جس پر ان پر کنکروں کی بارش ہوئی، اور ان میں سے ہر ایک کو اوپر اٹھا کر سر کے بل زمین پر دے مارا، جس سے ان کے سر جسموں سے الگ ہو گئے، اور اصحاب مدین اور قوم سمود کو چیخ کے ذریعے سے
ایک انتہائی ہولناک چیخ آئی، سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر پڑے۔ قارون کو زمین میں دھسا دیا، فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی۔ تو یہ ان کی سزاؤں کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا کہ اس طرح ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی چھوٹ گیا ہو، بھاگ گیا ہو، نہیں، ہم نے پکڑا ہر ایک کو۔ پھر اس کے بعد ایک مثال دی ہے، مکڑی کی مثال دی ہے، تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ اللہ کے علاوہ جو ولی بناتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ولایتیں کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ مکڑی کی طرح، جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، ظاہر اس کا سہارا ہی اسی پر ہے، لیکن وہ سب سے کمزور ہے۔ کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جسے وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ بڑا زبردست، بڑی حکمتوں والا ہے، کہ اس طرح جو کہ جیسے کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس کو سہارا سمجھتی ہیں، تو تم نے بھی جو ولایتیں بنا رکھی ہیں، دوستیاں بنا رکھی ہیں، وہ بھی سوائے مکڑی کے جالے کے کچھ نہیں، کہ وہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، جو علم والے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق بمقصد پیدا کیا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کائنات۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ پر جو کتاب بذریعہ وحی نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، نماز قائم کیجیے، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہاں پہ جو نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، تو وہ کون سی نماز ہے؟ تو وہی نماز جو اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا احساس کرتے ہوئے پڑھی جائے گی۔ تو جہاں پہ اللہ کا خوف ہوگا وہاں پہ کیسے کوئی فحاشی اور برائی آئے گی؟ یہی ہے وہ نماز جو بچاتی ہے۔ لیکن جب وہ نماز ہی گنڈے دار ہو، اٹھک بیٹھک ہو، ٹکرے مارنی ہو، تو کیا فائدہ اس نماز سے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی فحاشی سے روکے گی، نہ برائی سے روکے گی، پھر وہی سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جو تمہیں بچائے ان چیزوں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یقیناً اللہ کی یاد تمام نیکیوں سے بڑی ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، سب جانتا ہے۔ اس کے بعد طریقہ بتایا کہ اہل کتاب سے بات کرنی ہو تو کیسے کرنی ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور تم لوگ اہل کتاب سے بحث و مجادلہ صرف اس طریقے سے کرو جو سب سے عمدہ ہو، اس لیے کہ ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، وہ اس کے ذریعے سے بات کریں گے، اور تم قرآن سے بات کرو گے، تو اسی لیے سوچ سمجھ کے بات، جو اچھا طریقہ ہے، اچھی بات ہے، اس کے ذریعے سے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور جو تم پر نازل کی گئی، ہم سب کو مانتے ہیں، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہے، ہم نے اسی کے سامنے اپنے سر جھکا رکھے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، وہی ہمارا رب ہے، تو لہذا ہم تمہاری وہی بات مانیں گے جو ہماری کتاب میں ہے، جو نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ صاف بات کہہ دی گئی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اسی طرح آپ پر کتاب نازل کی ہے، پس جن کو ہم نے پہلے سے کتاب دی تھی وہ لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بھی بعض لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف اہل کفر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ ان میں سے مشرکین میں سے بھی بعض لوگ ایمان لے آئے، وہ بھی ہیں، اور پھر اہل کفر ہیں جو صاف انکار کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ پہلے سے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، آپ کو نہیں پتہ تھا، کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اسے، ورنہ باطل پرست لوگ شبہ کرتے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا، کتنی بڑی حکمت تھی اس میں، کہ لوگ یہی کہتے کہ یہ کہیں سے سیکھ کر آیا ہے، کہیں سے لکھوا لایا ہے، کہیں سے بنا کر لایا ہے، اس قسم کی باتیں کرتے۔ تو وہی فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھ سے آپ لکھتے تھے، اس لیے کو آپ کو لکھنا آتا ہی نہیں تھا، تو لہذا پھر تو یہ اس لیے یہ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب ہے، آپ کے پاس سے نہیں آئی، نہ آپ کو توقع تھی اس کی۔
ورنہ باطل پرست لوگ شبہ کرنے لگتے ہیں، بلکہ یہ قرآن علم والوں کے سینوں میں صحیح آیات ہے، اور ہماری آیتوں کا صرف ظالم لوگ انکار کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے ظالم، ورنہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیتیں آئی ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور مشرکین نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں اتاری جاتی؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں، میرا کام ڈرانا ہے، نشانیاں لانا میرا کام نہیں ہے کہ میں یہ لاؤں وہ لاؤں، تم جو فرمائشیں کر رہے ہو جیسے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہم نے، ایسا میرا کام نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر آپ پر قرآن نازل کیا ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے، کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے، یہ دیکھ لو قرآن، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار چیلنج دیے کہ قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے، 10 آیتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، 1 صورت لے آؤ، کچھ تو کرو، نہیں کر سکتے۔ تو اس سے برا کہ یہ دیکھو کتنی بڑی نشانی یہ ہے، تم کہتے ہو نشانیاں لاؤ، تو اس کو سمجھو تم پہلے۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بحیثیت گواہ اللہ کافی ہے، بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے۔ جو لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، خسارے میں پڑیں گے۔ اور مشرکین مکہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ ہی جاتا۔ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، تم سچ بول رہے ہو تو عذاب لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا، اس کا وقت ایک مقرر ہے، بس اللہ کے قانون میں ہے، ایک وقت ہوگا، اس وقت آئے گا عذاب، اس سے پہلے نہیں آئے گا، ورنہ یہ آ جاتا، تمہارے منہ بند ہو جاتے۔ اگر آئے گا بھی تو ان پر اچانک آ جائے گا، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا ان کو۔ اسی لیے فرمایا کہ یستعجلونک بالعذاب، وہ لوگ آپ سے عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، کوئی ان سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا اور کہے گا اپنے کرتوتوں کے مزے چکھو، اب دیکھو یہ عذاب آ چکا ہے جس کی تم فرمائشیں کر رہے تھے۔ اور پھر چھٹے پیراگراف میں ہجرت کا حکم دیا گیا، رزق کا وعدہ کیا گیا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے تو فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے اہل ایمان بندو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، اس لیے صرف میری ہی عبادت کرو، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب مکے میں تھے، پریشانیاں ہو رہی تھیں، تشدد ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جو اپنی جان بچانا چاہے۔ تو پھر حبشہ کے بارے میں پتہ چلا کہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مسلمانوں کی مدد کرے گا، تو کتنے ہی مسلمان وہاں چلے گئے، وہاں رہے۔ تو اسی لیے فرمائے کہ لیکن میری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت مت کرنا، اور یہ بھی جان لو کہ مرنا بھی ہے اللہ کے ہاں، مزہ بھی اس کا تم نے مزہ چکھنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا نیک عمل کرنے والوں کا، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا بدلہ اللہ کے ہاں کہ وہ بالا خانے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سے ایسے چوپائے ہیں جو اپنی روزی نہیں ڈھوئے پھرتے ہیں، اللہ انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے۔ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ رزق کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہو کہ بھوکے مر جاؤ گے، نہیں، وہ تو رزق وہ دے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بتا دیا ان لوگوں کے لیے کہ قریش کے خلاف جو فرد جرم ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے،
اور آفتاب و مہتاب کو کس نے اپنے حکم کا تابع بنا رکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے، صاف اقرار کر لیا انہوں نے۔ تو پھر بہکے کہاں جا رہے ہو؟ کیوں بہک گئے ہو اتنے؟ مانتے کیوں نہیں اس کو اللہ اپنا؟ عبادت کیوں نہیں کرتے اس کی؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، سب علم ہے اس کے پاس، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا ان سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے جس کے ذریعے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ تو آپ کہیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر مشرکین عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، نہیں سوچتے، نہیں سمجھتے، نہیں اس پہ غور و فکر کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ کو مانتے ہو، لیکن جب اللہ کے بعد کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، تو ہم تو وہی کریں گے جو باپ دادا نے کہا تھا۔ اس دنیا کے بارے میں فرماتی ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں، کھیل کود تماشے سب یہ ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہوتا، کاش انہیں آخرت کی بھی خبر ہوتی، ورنہ وہ اس طرح نہ مرتے۔ بس جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے بندگی کو خالص کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ان مشرکین کا، کہ جب یہ سمندر میں جاتے ہیں، کشتی میں طوفان آ جاتا ہے، ڈوبنے لگتے ہیں، مرنے لگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ بچا لے، پھر بھول جاتے ہیں سارے اپنے خداؤں کو، پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تُو نے بچا لیا تو پھر ہم تیرا شکر کریں گے، لیکن نہیں، پھر وہیں کہ وہیں، تاکہ ہم نے جو انہیں نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں، کچھ اور دن مزے اڑا لیں، بس ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ انجام کیا ہے، کہ جو اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک پرامن حرم بنایا ہے؟ کتنی امن ہے، کتنا سکون ہے، اطمینان ہے کہ اس میں جانور بھی، انسان بھی، نباتات بھی، جمادات بھی سب محفوظ ہیں، کوئی کسی قسم کا ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، وہاں کوئی امن نہیں، سکون نہیں، کہ تمہیں ہم نے امن دیا، حرم دیا امن والا۔ کیا وہ لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، یا جب برحق قرآن اس کے پاس آ جاتا ہے تو اسے جھٹلاتا ہے۔ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ ہم وہاں پہ ان کو لے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور فرمایا کہ جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم انہیں رائے راست پر ڈال دیتے ہیں۔ بے شک اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں بتایا آزمائشوں کا، وہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم پھر سورۃ الروم سے شروع کریں گے۔